السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان آرٹ سرکل کا جنرل مینیجر. میرا نام ہے محمد وقاص صادق. آج ہم ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں جن کا نیم ہے پروفیسر سلمان رفیق صاحب. آپ بے شمار کوالٹیز کے اہل شخصیت ہیں. آپ کمپیرر بھی رہے ہیں، آپ اسپورٹس مین بھی رہے ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ پوئٹ بھی ہیں بہت اچھے، آپ ڈراماٹسٹ بھی ہیں اور انٹرنیشنلی بہت سے پرائز ونر بھی ہیں. اور کچھ تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ پروفیسر صاحب ایک بک کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور ابھی وہ تیار ہو رہی ہے، بن رہی ہے. تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو ہماری وہ جو بک ہے وہ ہماری بن چکی ہے. تو اسی بک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس بک کے بارے میں ناظرین کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. تو اس میں ناظرین بک کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا بک کا نیم اور ایگزیکٹ ساری چیزیں دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بک کی خاصیت کیا ہے جو سلمان صاحب نے اپنی ایک بہت زیادہ کوشش کر کے دن رات محنت کر کے اس بک کے اوپر ورکنگ کی ہے. وہ دنیا کی جو ہے وہ پہلی ایسی کتاب ہے جو کہ کسی نے اس کے اوپر نہیں لکھا، کسی نے اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی، سلمان صاحب نے کی. وہ پہلی ایسی کتاب ہے جو کہ انگلش پوئٹری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورکنگ کے بارے میں انگلش پوئٹری کے اندر لکھی گئی ہے. بہت سی دنیا نے بہت سی بکس لکھی ہیں جو کہ اردو میں بھی لکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ادر لینگویجز کے اوپر بھی لکھی گئیں، نثر میں لکھی گئیں، لٹریچر میں لکھی گئی، لیکن پوئٹری کے اوپر کسی نے ورکنگ نہیں کی. تو یہ کتاب جو ہے یا یہ جو تمغہ ہے وہ سلمان صاحب کے سر پہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور انگلش پوئٹری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. اس بک کا نیم ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں، دا سیویئر آف ہیومینٹی. دا سیویئر آف ہیومینٹی. یہ بک جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ابھی سلمان صاحب سے اس کا انٹروڈکشن بھی لیں گے اور مختلف جو ہے ان سے کوشچننگ بھی کریں گے تاکہ ہمیں مزید اس بک کے اوپر انہوں نے کیا کیا ورکنگ کی ہے، کیا ناظرین کو اس سے کیا فائدہ ملے گا اور کن کن لوگوں کے لیے یہ بکس ہے، کن لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے پرپز بیہائنڈ کیا ہے، وہ ہم سلمان صاحب سے بھی کوشچننگ کریں گے. تو میں سر کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم سر. سر شکریہ تو ہم آپ کا ادا کرتے ہیں کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ کی اس عظیم کاوش کو دنیا کے سامنے دکھا سکیں، ناظرین کو بتا سکیں کہ ہم نے جو ورکنگ کی ہے آپ نے اس کے بیہائنڈ پرپز کیا تھا، کیا پرپز ہے اور آگے فیوچر میں ہم کس لیول تک اس بک کو لے کر جانا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا ذرا انٹروڈکشن بتائیں اس بک کے حوالے سے کہ یہ بک آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے یہ بک کیوں لکھنا شروع کی، کیوں ایسی نوبت آئی کہ یہ آپ کو بک لکھنی پڑی؟ جی شکریہ. اصل میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا دین جو ہے، اسلام ایک دین ہے، ایک مذہب نہیں ہے باقی مذاہب کی طرح. یہ ایک دین ہے جس میں دنیا کا ہر پہلو جو ہے اس کے اندر کورڈ ہے. اس لیے اس کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا آغاز ہم سب کو پتہ ہے کیسے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو، ریڈ. اور اس کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بیان کر دیا اور قلم کی قسم کھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جی آپ کو، انسان کو ہمیشہ قلم کے ذریعے جو ہے نا ساری معلومات، علم ٹرانسفر ہوگا، ملے گا قیامت تک. اب جو غیر مسلم ہیں انہوں نے تو ہم سے یہ چیز سیکھ لی اور انہوں نے قلم کتاب کو اختیار کر لیا اور آپ دیکھیں کہ وہ ترقی کی منزلوں پہ ستاروں تک پہنچ گئے. اور ہم ابھی بھی جو ہے کشکول پیالہ لے کے ان کے محتاج بنے ہوئے ہیں. ان سے ایڈ نہ آئے تو ہمارا ملک نہیں چل سکتا. اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ ہم نے قلم اور کتاب ترک کر دی تو ویسٹ کو پرسیپشن ہمارے بارے میں غلط ہوگی، ہمارے دین کے بارے میں غلط ہوگی. اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو نالج اور پرسیپشن ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں. تو اس کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک کتاب ہونی چاہیے اور دنیا کی زبان میں ہونی چاہیے، انگریزی زبان میں. اور یہ کوتاہی ہماری ہے. ہم ان کو بلیم کرتے ہیں کہ جی وہ ایسی جو ہے وہ ڈس رسپیکٹفل باتیں کرتے ہیں ہمارے دین یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مگر ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں جس سے ان کو اویئرنیس ہو.
से बिल्कुल और सही। फिर पोइट्री जो है ना वो मगरब में बड़ी पसंद की जाती है। पोइट्री की कोई इंग्लिश में बुक छपे तो वो ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की आदत है, बिल्कुल सही। उनके लिए एक नेचुरल चीज़ है वो पढ़ना। और पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने कहा जी इंग्लिश में लिखें और पोइट्री में लिखें, ताकि अवेयरनेस फैले दुनिया में। वैसे तो मैंने कई किताबें लिखी, मगर ये किताब मेरी सबसे अहम है। और जैसे जैसे कि हम ये आगे वीडियो चलेगी तो आपको फिर जवाब देंगे कि आगे इसके पीछे और क्या चीज़ें। जी जी बिल्कुल शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की। सलमान साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। देखें, टोटल हम जो उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं वो बिल्कुल चंद एक दो कंट्रीज़ में, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, उसको समझा जाता है। तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। तो ज़ाहिरी बात है कि हम अपना जो मैसेज बाहर कन्वे करना चाहते हैं, जो 80% दुनिया है उसको अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो वो उर्दू तो नहीं समझते वो लोग। तो इस वजह से चूँकि इंग्लिश जो है वो इजीली अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, तो सलमान साहब का एक बिल्कुल बड़ा क्लियर थीम है कि चूँकि हम वेस्ट को ये समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वैल्यूज़ है क्या कदर है, क्या रिस्पेक्ट है हमारे दिलों में, तो वो उनको उससे अवेयर करने के लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। और इस वजह से इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश पोइट्री के अंदर, चूँकि वेस्ट में पोइट्री जैसे सर ने जिक्र किया कि बहुत उसको पसंद किया जाता है, तो इस वजह से इंग्लिश पोइट्री के अंदर ये बुक लिखी गई ताकि वो लोग इसको पढ़ें और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, जिनकी हमारे दिलों में बहुत रिस्पेक्ट है, उसके बारे में समझ सकें। और नेक्स्ट किसी भी इस तरह के जो इवेंट है, जो हरकत है, डिसरिस्पेक्टफुल इवेंट है, उसको करने से वो लोग बाज रहे हैं, उन्हें पता चल जाए। तो अब आगे अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सर ये बताइए कि इस बुक से कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, किस तरह के लोग, मतलब कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत जो बुक्स हैं वो बहुत एजुकेटेड पर्सन पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो ये बुक किस लेवल के लोगों के लिए है वो ज़रा हमें गाइड कीजिए। जी थैंक यू। आपने पहले भी जिक्र किया कि नसर में चंद किताबें इंग्लिश में आई हैं, मगर वो इतनी मोटी, वोलुमिनस और लर्नेड थी कि सिर्फ कोई स्कॉलर या प्रोफेसर ही उनको पढ़ते थे। अब पोइट्री में मैंने लिखने का जब सोचा तो मैंने कहा कि इसको कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चला जाए। तो जो पूरी उनकी लाइफ पे और उनकी टीचिंग्स पे मबनी जो किताब है वो है 550 सफ़ों की, क्योंकि इतनी मोटी है और कोई इतनी उसकी जो है चढ़ाई है, और वो एकदम तवक्को करना हमारी यूथ से, हमारी यंग जनरेशन से और इवन हमारी पॉपुलेशन से जो कलम और किताब से अनफॉर्चुनेटली दूर हो गए हैं कि वो एकदम 550 सफ़ों की किताब पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये तवक्को मैंने कहा उनसे अभी एकदम अगर जोड़ लें तो वो शायद इतनी प्रैक्टिकल ना हो। तो मैंने सोचा, उसमें आपने भी मुझे ये मशवरा दिया और दोस्तों ने भी, कि जो पहली किताब है ना उसको थोड़ा सा ऐसा रखें कि वो ईजियर टू अंडरस्टैंड हो और वो लीड करे टुवर्ड्स दी अदर बुक। तो अब ये किताब जो है, जो पहली आ गई है, दी सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत का बचाने वाला, ये किताब आप देखेंगे इसका जो फॉर्मेट है बड़ा अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल, इजी टू रीड। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी इसको शौक से पढ़ सकते हैं। ये बाहर के आर्ट पेपर में पब्लिश हुई है फुल 4 कलर में, एवरी पेज इज़ इन फुल 4 कलर। तो ये एक चीज़ ऐसी थी कि जिसमें हर मिसरा इसका ना आप समझिए कि मुतरादिफ या इक्विवेलेंट होगा टू अ चैप्टर ऑफ द अदर बुक। और ये सारी पोइट्री में लिखी गई है, सेम टेम्पो वही चीज़ है, मगर ये एक सॉर्ट ऑफ समरी है, एक सॉर्ट ऑफ बर्ड्स आई व्यू है, एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन है टू दैट मेन बुक। अब ये जब दोनों किताबें इकट्ठी आप रखेंगे सामने तो इट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोएटिक बायोग्राफी इन इंग्लिश ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। यानी दुनिया की तारीख की पहली किताब होगी जो कि बायोग्राफी होगी हजूर पाक वसल्लम की इंग्लिश, अंग्रेज़ी शायरी की, ये दो किताबें मिल के। और ये किताब जो है ये बड़ी इजी टू कैरी और बड़ी अट्रैक्टिव है। आप सब जब लेंगे तो आप तक मैसेज पहुंचेगा, हमारी यंग जनरेशन, हमारे लोग और बाहर की जो 80% दुनिया जो आपने कहा जो नॉन मुस्लिम है और वो हमारे नबी करीम को नहीं मानती, हमारे दीन को नहीं मानती, वो बल्कि ये कहते हैं कि जीसस वॉज द लास्ट प्रॉफिट, उसके बाद तो प्रॉफिट आएगी। तो जब हम ये लिखेंगे और हम बताएंगे कि इनकी कितनी स्पेक्टेकुलर और कितनी वेरिड और कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स थी एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो खुद ही कायल होंगे। जब उनकी डेप्थ में पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि ये नबी भी पैगंबर भी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है इन दो किताबों के जरिए। सही जी। तो नाज़रीन देखिए कि सर का कहने का मतलब आपका सर ये है कि ये जो बुक है अभी
وہ 550 پیجز کی جو بک ہے، 550 پیجز کی جو بک ہے، یہ اس بک کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیم ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ یہ جو بک ہے وہ اس بک کا تھیم ہے. اس میں جو 550 پیجز پہ نیکسٹ آگے سر اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور بہت جلدی انشاءاللہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بک بھی ہم لانچ کریں گے. تو یہ بک جو ہے نا وہ اس بک کا تھیم ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی ایک ورس جو ہے سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بک کے ایک چیپٹر کو نومینیٹ کرے گی، اور یہ اس کی طرف لیڈ کر رہی ہے، پوائنٹ کر رہی ہے، اس کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے. ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں. بالکل بالکل سر ایگزیکٹلی. مطلب کہ اس بک کو پڑھیں گے تو اوبیسلی آپ کی انسپریشن میں اضافہ ہوگا، اور آپ اس میں جو ہے نا وہ سسپینس ہوگا آپ کے لیے کہ جب اس بک کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں اتنا نالج مل رہا ہے تو اس بک میں کتنا زیادہ نالج ہوگا، اور اس بک میں کتنی پوری دنیا جب اس بک کو پڑھے گی نا، اور جب ہم یہ پاپولر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کی مدد سے، اس ویڈیو کی، اس چینل کی، اور جو ہمارے ریڈرز اور لسنرز سن رہے ہیں ان کی مدد سے ہم پوری دنیا میں جو متعارف کرا دیں گے، تو وہ سارے انسپائر ہوں گے کہ یار وہ بک بھی پڑھیں جس میں ڈیٹیل ہو اس امیزنگ پرسنالٹی کی، اس عظیم شخصیت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ اس بک کو ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا تھا، اور پروفیسر صاحب ابھی اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے تھے، ابھی اس کو رائٹ کر رہے تھے، اور صرف اس کا یہ کور پیج وغیرہ پروفیسر صاحب نے بنایا. تو اسی دوران ہی ان کے بارے میں جب انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چلا تو یہ ایک انٹرنیشنل نیوز میں ان کے کالم کے اوپر، اس بک کے اوپر ایک پورا کالم تحریر کیا گیا، جس میں کافی اس بک کی بھی ایکسپلینیشن دی گئی، اور بھی جو پروفیسر صاحب کی کوالٹیز تھیں جو ورکنگ تھیں اس کے بارے میں بتایا گیا. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی نیوز پیپر ہیں، پھر ہم آنے والے ٹائم میں آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی ان کی کام جو تھا وہ ورکنگ میں تھا، تو اس کو کافی پریزائی مل رہی تھی اور کافی فیمس ہو رہا تھا بار کو. لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ کب بک لانچ ہو. یہ ویڈیو کا پرپز بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ جو ویٹ کر رہے تھے اس بک کے لیے ہمارے ناظرین، تو ان کو بتا سکیں کہ یہ بک جو ہے وہ آ چکی ہے، تو آپ اس بک کو پرچیز کریں. تو ہم سر سے پوچھتے ہیں، ایک تو اس کا ہدیہ پوچھتے ہیں کہ اس بک کا ہدیہ کیا ہے، اور دوسرا سر سے یہ پوچھتے ہیں کہ اتنا کروشل ٹائم چل رہا ہے، کووڈ اور باقی معاملات چل رہے ہیں، تو آپ اس کے ایکسپینسز کیسے میٹ کر رہے ہیں، اور آگے فردر پھر کیا آپ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ ان کے ایکسپینسز کو میٹ. دیکھیں یہ بک ہم نے پوری دنیا میں پھیلانی ہے، تو پوری دنیا میں جب یہ بک ہم نے بھیجنی ہے، بھجوانی ہے، تو اس کے لیے ایک کافی جو ایک سرکل چاہیے، ایک ٹیم ورک چاہیے، اس کے لیے پھر کافی جو ایکسپینسز میٹ کرنے ہیں وہ ایک وے چاہیے. تو وہ ذرا سر سے جانتے ہیں کہ اس کو کیسے یہ میٹ اپ کر رہے ہیں. جی سر. جی یہ آپ نے جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ دی نیوز انٹرنیشنل میں 6 جگہوں سے، لنڈن، پیرس، نیو یارک، لاہور، کراچی، اسلام آباد سے یہ کالم اور یہ بک ریویو بھی شائع ہو گیا، اور اس طریقے سے ورلڈ وائڈ ویب پہ بھی چلا گیا. تو انٹرنیشنلی تو اس کی خبر پہنچ گئی ہے، مگر اس کو ہم نے اور جو ہے انٹروڈیوس کروانا ہے ہر طریقے سے، تھرو دی پریس، تھرو دی الیکٹرانک میڈیا، اینڈ تھرو آل ادر سورسز لائک ٹویٹر، انسٹاگرام، YouTube channel, and through websites, and through all the compeers and all possible avenues and channels that are available to us. تو اس میں اب جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا، اس میں یہ ایک ہم نے اس کا یہ ایک پیمفلٹ بنایا، اور اس پیمفلٹ میں اردو اور انگریزی اور اردو دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کا یہی بیک گراؤنڈ اور اس سوال کا جواب. اس میں اس کی ہدیہ بھی دیا ہوا ہے، اس کا ہدیہ صرف 500 روپے ہے، ₹500 اونلی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان افورڈ کر سکتا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی ایک کاپی ضرور لیں، اور جتنی زیادہ لے سکتے ہیں اس کو پھیلائیں، اور کوئی اسکولز، کالجز وہ اپنی لائبریریز کے لیے لیں، پرسنل لائبریریز کے لیے. اس سے آپ کے بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ارد گرد کی انگلش بھی اچھی ہوگی، کیونکہ یہ بڑا نالجیبل ہے اور بڑا ایزی ٹو ریڈ ہے، اور اس میں انفارمیٹیو بہت ہے. یہ دوسرا آپ کی جنرل نالج اور ریلیجس نالج امپروو ہوگی، پلس بڑا انٹرٹیننگ ہے اور انسٹرکٹیو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس میں دی ہوئی ہیں. یہ ہم ویڈیو پہ اس کو بھی آپ کا جو ہے یہ لنک اور اس کو بھی پیسٹ کر دیں گے. ویسے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس میں نیچے یوٹیوب چینل اور جو اور نمبرز ہیں وہ سارے دیے ہوئے ہیں، اور ابھی وکاس صاحب آپ کو بتا بھی دیں گے کہ کہاں سے یہ بک اویلیبل ہے. یہ ہم سے اویلیبل ہے، اور اس کو اب ہم نے جو ہے یہ پھیلانا ہے. تو اب یہ جو آپ اس میں ہمیں اس کی کاپیز پرچیز کریں گے اس کے 2 مقصد پورے ہوں گے. ایک یہ کہ یہ پیغام پہنچے ینگ جنریشن اور آپ سب کے پاس، جس کے لیے یہ، جس وجہ سے یہ بک لکھی گئی ہے، اور پوری دنیا میں پہنچے. دوسرا آپ کی اس چھوٹی سی مدد سے ہم ایک کارواں بنا لیں گے. ابھی میں اکیلا ہوں، میں اور وکاس، ہم ابھی کام کر رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا. آپ سب لسنرز جو ہیں
اور ریڈرز ان کی آپ سب کی مدد سے تو یہ پھر ہم دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک جتنے ہیں ان میں ہم بھیج سکیں گے. آپ کی اس ہیلپ سے ہم زیادہ کاپیز اس کی چھپوائیں گے اور پوری دنیا میں بھیج سکیں گے. جی تو ناظرین جیسا کہ میں بھی کچھ اس میں ایڈیشن کرتا چلوں کہ اس بک کا ہدیہ صرف 500 رکھا گیا اور اس کا پرپز یہ تھا کہ لوگ ایزیلی اس کو پرچیز کر سکیں اور اس 500 سے ہم آگے آپ کی صرف ایک کاپی خریدنے سے ایک تو یہ ہم لوگوں کی کاوش جو ہے اس پہ ہمیں موٹیویشن ملے گی اور ہم اس میں مزید اس کی کاپیز پرنٹ کر سکیں گے اور پوری دنیا میں اس کو بھجوا سکیں گے. دوسرا ہم اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں جو اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس نیک کام میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں اور بے شک اپنے پارٹیسپیشن کے ساتھ اس کو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس نیک کام کے اندر جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں اور جو ہماری کاوش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کریکٹر کے بارے میں دنیا کو بتانے کا جو کہ ہم نان مسلم کو بتانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے تو آپ لوگوں کی ڈونیشن بھی جو ہے وہ ہمیں اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں اور پھر آپ لوگ کی صرف ایک کاپی پرچیز کرنے سے ہمیں اس میں کافی اس کی سپورٹ مل سکتی ہے اور موٹیویشن مل سکتی ہے کہ ہم اپنا باقی کام ہے اس کو بھی آگے لے کے چل سکیں. دوسرا میں آپ کو پروفیسر صاحب کا بتا دوں کہ پروفیسر صاحب کی آلریڈی 19 بکس جو ہیں وہ پرنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں شائع ہو چکی ہیں اس سے پچھلے سالوں میں جس میں جو سب سے امپورٹنٹ بک اور سب سے امپورٹنٹ ورکنگ ہماری اب اس بک پہ ہے جو کہ یہ بک تھی دا سیویئر آف ہیومینٹی. اس کے اوپر سب سے یہ ہماری فرسٹ پریفرنس بک یہ ہے تو اس لیے جو سر کی 19 بکس پرنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اور ٹوٹل 90 to 100 بکس ان کی لکھی جا چکی ہیں جو کہ پرنٹنگ کے لیے بھی پڑھی ہوئی ہیں. وہ بھی سمجھ لیں کہ لیک آف فنانس کی وجہ سے ابھی اس کو ہم پرنٹ آؤٹ نہیں کروا پا رہے تو اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں اور ہمیں سپورٹ کریں ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم اس نئے کام کو آگے تک پہنچا سکیں. اور اب ہم جو ہے وہ سر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں اس بک کے اندر سے کچھ جو ورسز ہیں وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں ایک اپنے بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی میں اس میں اور اضافہ کر سکوں کہ سر کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ریسائڈ بھی کرتے ہیں خود. بہت سے کم ایسے رائٹر دیکھے گئے ہیں یا پوئٹ دیکھے گئے ہیں یا تو وہ صرف رائٹنگ کریں گے یا وہ صرف ریسائڈ کر سکیں گے. تو سر کے اندر یہ کوالٹی بھی ہے کہ یہ رائٹ بھی خود کرتے ہیں اور اپنی جو رائٹنگ انہوں نے لکھی ہوئی جو پوئمز ہیں وہ ان کو خود ریسائڈ بھی کرتے ہیں. تو اسی کے پیش نظر ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا آپ نے اس ایک اچھے انداز سے ہمیں کچھ اس میں سے ریسائڈ کر کے سنائیں تاکہ ہم ناظرین کو بتا سکیں کہ اس کے اندر کیا چیز لکھی گئی ہے. جی سر. جی ضرور. میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی اب ہمارے لسنر سے اور ایسے لوگ جن کو اللہ نے دیے کہ وہ ہیلپ کریں اس نیک کام میں اور اس سعادت میں شامل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو سعادت نصیب کرتا ہے کہ اس عظیم کام میں وہ حصہ بنے. تو ان کی ہم تصویر اور ان کی ہم نام جو ہے آنے والی ایڈیشنز میں بھی دیں گے تاکہ ان کی ہم ایکنالج بھی کریں ہیلپ. تو سر وہ ذرا اب ہمیں آپ سنائیے اس بک میں سے کچھ ریسائڈ کر کے. جی جی. اس میں یہ ہے کہ جو یہ کتاب ہے نا اس میں ہم نے ہر ٹائپ کا آڈینس کو اور ایج لیول کو کیٹر کیا ہے. مثلا جو اسکول کے کالج بچے ہیں ان کے لیے آسان ورسز بھی ہیں جیسے میں سناتا ہوں. فالو نالج ٹو چائنا سیٹ دا گریٹ مین. فالو نالج ٹو چائنا سیٹ دا گریٹ مین دی گریٹسٹ ایور سنس دی ورلڈ بگین. Our holy prophet who preached truth in word and in deed. Pursuit of knowledge was dear to his heart. Pursuit of knowledge was dear to his heart, which he considered the highest art, its acquisition an absolute must, similar to worship, a sacred trust. The scholar's ink, he did declare, is the thing for which God does care. The scholar's ink, he did declare, is the thing for which God does care. All knowledge he has imparted to men through the medium of the pen. یہ آپ دیکھیں گے اس میں ریفرنس ہے سورہ قلم کی طرف اور جو اللہ تعالیٰ کی زبان ہے اقرا پڑھو. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ایوری اسکول چائلڈ اینڈ کالج گوئنگ اینڈ ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ. مگر انہی بکس میں انہی دو کتابوں میں جو کہ کٹھے ورلڈس فرسٹ پوئٹک بایوگرافی ان انگلش, یہ میں تھوڑا سا انگلش میں بھی بتا دوں تاکہ اگر ہمارے غیر ملکی لسنرز ہیں کہ دیز ٹو بکس کانسٹیٹیوٹ دا ورلڈس فرسٹ پوئٹک بایوگرافی ان انگلش آف دا ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم, بیکاز دیز آر ریٹن اباؤٹ ہز کوالٹیز, about his human achievements,
and he has achieved so much in so many spheres that he can truly be called the foremost man in history. And in this book I have also included very informative section on the great men of the ages from the West who praised the Holy Prophet, peace be upon him, like Napoleon Bonaparte, the Emperor of France and the great military conqueror, like Bertrand Russell, the Nobel Prize winning author, like Bernard Shaw, the Nobel Prize winning dramatist, like Munshi Premchand, Hindus and Muslims and Christians and Jews and Westerners, all of them, Thomas Carlyle, and also we saw that recently there appeared a book by Michael Hart, the 1000 ranking of the most influential men in history, the 1000 most important men in history, and Prophet Muhammad, peace be upon him, Michael Hart placed as first in that. So all these things are there. So this I am talking in English for my friends in the West and abroad who might be wondering what we are saying in Urdu. So what we are saying is that we have written this book for you, for our friends in the West, in your language, in English, in poetry. And now I'll recite a section, especially for those, because you see that जब अरब की सरजमीन थी तो वो मंजे हुए शोरा की सरजमीन थी. अरबिक स्क्रिप्ट एक ऐसी परफेक्शन रीच कर चुकी थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि कोई और कौम या स्क्रिप्ट या लैंग्वेज नहीं आज तक वो अटेन कर सकी. और उस मंजे हुए शोरा में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ये अल्लाह ताला का कलाम जो है अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुनाते थे तो ऐसा समय बन जाता था कि वो सारे शोरा और कुरैश और जितने लोग थे वहाँ पे वो टंग टाइड हो जाते थे, लाजवाब हो जाते थे. तो जो अरबिक में जो उसकी ब्यूटी है उसको तो हम कैप्चर नहीं कर सकते, मगर एक इमेजिनेटिव राइटर और पोइट जैसे कि मैं हूँ, उसका काम ही यही है कि उसकी झलक और अक्कासी दिखाए रीडर को. तो वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे इन खूबसूरत वर्सेस की ऑफ दी होली कुरान तो क्या समा बन जाता था उस वक्त. वो क्या होता था, उनकी जो रीडिंग थी वो कैसी थी, वो क्या है. इट इज़ मेलोडियस, इट इज़ मैजेस्टिक, इट इज़ रिदमिक, इट इज़ एस्थेटिक, इट इज़ प्लीजिंग, इट इज़ पोएटिक, it is sparkling, it is exquisite. Its lilt is musical, its imagery charming, which a variety of functions is performing, instructing, educating and informing, while at the same time sounding forth a warning to erring mankind to pay heed, how it can from ignorance be freed. It teaches the principles humanity needs in this world of cause and effect to succeed. Its conception is magnificent, its manner grand than anything contrived by the mind of man. Its language is symphonic and ornamental, its cadence sweet and orchestral, its inflection both stylish and lyrical, its subject matter sacred and spiritual. तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें से आपको एक झलक दिखाई है कि जब वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खूबसूरत आवाज़ में ये कुरानिक वर्सेस रेंडर करते थे तो क्या समा बन जाता था. और ये पूरी किताब जो है ना इसी टेम्पो में अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन में डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो बुक इस तरह से. माशाल्लाह जी. नाज़रीन देखिए साहब ने कितने अच्छे अंदाज में अपनी जो राइटिंग थी उसको भी एक्सप्लोर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था लोगों को स्पीच करने के लिए उनके उस तरीक़ाकार को भी एक्सप्लोर किया. तो नाज़रीन हमने एक और मैं चीज़ बताऊँ कि हमने जो यूट्यूब का एक चैनल बनाया है जिसका टाइटल है बेटर दैन शेक्सपियर, तो उसके लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को देखें भी पूरा और उसको शेयर भी करें. और नाज़रीन ये जो वीडियो है हमने थोड़ा सा ज़रा लंबी बनाई है और इस वजह से सिर्फ कि हम इस बुक का कंप्लीट इस वीडियो के अंदर पर्पस बता सकें, इसका थीम बता सकें, इसके ऊपर हमारी वर्किंग जो है वो आपको बता सकें, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया गया. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट इस बुक का पर्पस पता चल सके. और नेक्स्ट फिर इस चैनल के थ्रू जो इसका टाइटल है बेटर दैन शेक्सपियर, आप इस पे जाके तो हम नेक्स्ट जो है वो छोटी छोटी वीडियो इंशाल्लाह डालेंगे जिसमें हम इनकी जो है वो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी वर्सेस को वो रिसाइड भी करके हमें बताएं और उसके बिहाइंड जो थीम है उसको भी बताएं ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें. और इसका पर्पस सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स सिर्फ जो है वो इस वीडियो को सुन ले
اور تو وہ اس بک کا اسے پرپس پتہ چل جائے اور سارا جو تھیم ہے وہ ساری جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس کو پتہ چل سکے اور اس کو ایزیلی وہ انڈرسٹینڈ کر سکے. تو اس لیے پھر ہم ساتھ اس کے آنے والے وقت میں ٹائم بائی ٹائم ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی منٹس کی ہم ویڈیوز بنا کے جس میں سر کی ریسائٹیشن اور اس کی ایکسپلینیشن بتائی جائے گی. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو چینل بنایا گیا بیٹر دین شیکسپیئر کے نام سے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اور بیل آئکن پر ضرور بٹائیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے. اس کے ساتھ جو ہے ناظرین اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو اگین اس کی ریکویسٹ کروں کہ اس کی بک کی ایک کاپی ضرور پرچیز کیجیے اپنے فرینڈس کے لیے, فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اسکول اینڈ لائبریریز کے لیے. اور جو ہے اس میں اگر کوئی ہمیں ڈونیشن دے سکے تو وہ بھی ضرور ہماری ہیلپ کریں اس کے لیے آگے آ سکے. اور جو اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس کی کاپیز جو ہے وہ آپ کو حاتم کمیونیکیشن جو کہ سلمان آرٹ سرکل کا ہی ایک پارٹ ہے تو اس سے آپ جو ہے وہ اس بک کو پرچیز کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں یا آنے والی ویڈیوز میں مزید اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور اس کا ایڈریس اور اس کا فون نمبر بتا سکیں کہ آپ لوگ ایزیلی اس پہ جو ہے وہ کر سکیں. تو یہ ناظرین اس پہ ہم نے جو ہے چینل کے بارے میں کانٹیکٹ نمبر اور حاتم کمیونیکیشن جہاں سے آپ کی بک مل سکتی ہے اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے. تو یہ جو ناظرین آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم اس کا نمبر وغیرہ بھی آپ کو مزید شیئر کر دیں گے تاکہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے تو اس بک کو پرچیز کر سکیں. شکریہ جی. ایک میسج دے دو آپ کہہ دیں ایک میسج. جی سر, آپ لاسٹ پہ اگر ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ ضرور دیجیے. اچھا, ایک میسج جو آخر میں ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ہیں پریزنٹ پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان, انہوں نے اس سال کو ڈکلیئر کیا ہے رحمت للعالمین کا سال, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بسٹاؤ کیا تھا وہ تھا رحمت للعالمین, میننگ مرسی فار آل دی ورلڈس, مرسی فار آل ہیومینٹی, بلیسنگ فار آل آف مین کائنڈ. تو اس سال میں جو ہے یہ جو ہماری بک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹس جو ہیں اور جو پرائم منسٹر ان کی بھی فیوریٹ پرسنالٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں اور وہ دیکھیں. اور ہم یہ کتاب اور اس کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہم نے یہ ساری ایک موومنٹ چلائی ہے تو آپ سب کی دعا سے آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اس میں کامیابی ہو. اور جو گورنمنٹس ہیں اور جو اور حضرات ہیں جو کہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری ضرور مدد کریں. جی بالکل, شکریہ جی.